الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بے حد شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس رمضان کے قریب بھی پہنچا دیا۔ ان قریب ہے کہ کل رات تراویح ہو جائے، ورنہ پرسوں رات تو پکی ہے۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا کرے اور اس کے اندر اللہ تعالی ہمیں بے حد عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، بے حد ہماری مغفرت بھی فرمائے۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے، جیسے رمضان المبارک آتا ہے اس کا استقبال کیسے کیا جائے اور اس کے اندر کس طریقے سے عبادت کی جائے اور اس کے اندر کیا کام کیے جائیں، اس حوالے سے میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں تاکہ آپ اس پر عمل کریں، آپ کا بھی فائدہ ہو اور میرا بھی فائدہ ہو، اور جو لوگ جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کا فائدہ ہو۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جیسے قریب آتا ہے، لوگ اپنی سیٹنگ کر لیتے ہیں۔ کس چیز کے حوالے سے؟ کرکٹ کے حوالے سے، کہ رات عشاء کے بعد کرکٹ کھیلنا ہے۔ میں مذاق بھی نہیں کر رہا، میں جھوٹ بھی نہیں کہہ رہا، آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ آپ عشاء کے بعد باہر نکلیں، تراویح کے بعد روڈوں پر دیکھیں، جہاں جائیں گے زیادہ تر آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، کرکٹ، فٹ بال، اور فجر کے بعد سوئیں گے، اور ظہر کے بعد ان کے اپنے الگ کام، عصر کے بعد الگ کام۔ یہ مہینہ ان چیزوں کے لیے نہیں آیا، یہ مہینہ خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بے حد برکتیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں مسلمانوں پر۔ اور اس مہینے میں ہی اللہ پاک نے قرآن مجید کو اتارا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ رمضان بھی پائے اور اس کی مغفرت بھی نہ ہو سکے تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، خود چاہتے ہیں کہ میں بندے کی مغفرت فرماؤں۔ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ، کسی طریقے سے وہ بندہ کوئی ایسا کام کر دے میں اس کی مغفرت کر دوں، اور اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں اس مہینے میں تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے، نزدیک ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قریب ہونے کا موقع بھی دیتے ہیں۔ روزہ ایک ہتھیار ہے، اور ایسا ہتھیار کہ جو گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھ کے بھی لوگ جو ہے نا پب جی کھیل رہے ہیں۔ وجہ رمضان المبارک کے اندر سب کو پتہ ہے کہ بھائی شیطان قید ہو جاتا ہے، لیکن شیطان کی جو پلاننگ ہے یہ رمضان سے پہلے ہوتی ہے۔ رمضان سے پہلے ہی وہ سارے کام کر چکا ہوتا ہے۔ مطلب اب یہ جو پب جی کھیل رہے ہیں، یہ رات کو فٹ بال میچ، جو کچھ بھی رات کے اس میں کھیل رہے ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ شیطان نے پہلے ہی ان کو ملایا اور کہا کہ رمضان میں فلاں ٹائم یہ کرنا ہے، فلاں ٹائم یہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے، یہاں پہلے ہی۔ جیسے عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستانی ڈراماز کی بھی بہت ساری ایپیسوڈز آنا شروع ہو جاتی ہیں رمضان میں، ہر رات کو چلتی ہے، اور لوگ توجہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور رات کو دیکھنے کے بعد دن میں، اگلے دن روزے میں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں یہ ہوا، یہ ہوا۔ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یہ مہینہ اس لیے اترا ہے، یہ مہینہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکیں۔ پہلے ہی ہم نے نہ فلسطین کے لیے کچھ کیا، نہ غزہ کے لیے کچھ کیا، نہ اور مسلمانوں کے لیے کچھ کیا۔ کم سے کم اپنے لیے تو مغفرت طلب کریں اس مہینے میں، اپنے آپ کو تو اللہ تعالیٰ سے بخشش کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس پر پورا اپنے آپ کو کریں، پیش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ اب شیطان جب قید ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جاتے جاتے وہ بہت زور لگاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے بندے کے اوپر زور لگاتا ہے کہ وہ اس کے جھنجٹ میں آ جائے، اس کی پکڑ میں آ جائے۔ لہٰذا کیا کرتا ہے، میٹرو کو جو ہے نا ایک مضمون دے دیتا ہے کہ 22 پہ ڈرامہ چلاؤ، اور دوسرے جو اور لوگ ہوتے ہیں
فٹ بال والے ان کو بھائی ایک ٹیم بن جاتی ہے، ایک پورے باقاعدہ مہینے میں کھیلنے کی ایک ترتیب بناتے ہیں، اور ساتھ میں کرکٹ کا الگ ہو، کرکٹ بھی سمجھ آ گیا، فٹ بال بھی سمجھ آ گیا، اور کیا نام ہے اس کا، تیسری چیز ڈرامے پاکستانی سمجھ آ گئے۔ اس کے اندر ایک چیز اور میں ایڈ کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے اسلامی ڈرامے، جن کا نام اسلامی لوگ کہتے ہیں، مثلا ارطغرل غازی ہو گیا، عثمان ہو گیا، اس طرح کے جو ڈرامے بنے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم رات بھر اس کو دیکھیں گے تب بھی ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا، قطعاً نہیں ملے گا، اور نہ ہی اس ڈرامے میں کوئی ایسی تاریخ دکھائی گئی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں۔ قرآن کھولیں، اصلی تاریخیں پڑھیں، جائیں مسجد میں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں، تراویح پڑھیں، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اس میں کوئی تاریخی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی تاریخ ہے۔ آپ اپنے آپ کو خواہ مخواہ اپنے ٹائم کو، وقت کو، اتنے بابرکت مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ابھی سے نہیں، تقریباً 3-4 سال پیچھے سے یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے لوگ جو ہے نا ایپیسوڈ کے ایپیسوڈ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تاکہ رات کو دیکھیں۔ پورے رمضان میں پچھلے 2 سال تو علماء نے چلو سختی کی، لوگ خوشی سے بتا رہے تھے اس رمضان میں نے ارطغرل بھی دیکھا۔ فائدہ ہو گیا کہ ارطغرل کی کچھ تاریخ پتہ چل گئی۔ یہ دیکھو، یہ حال ہے اس قوم کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے، ہم پر رحم فرمائے۔ اور پاکستانی ڈراموں کو تو بالکل بائیکاٹ کرو، نہیں دیکھو۔ اسلامی ڈرامے یہ نہیں ہے، ان کا بھی بائیکاٹ کرو۔ اور تو اور موبائل کے اندر کوئی نعت نظم کچھ بھی نہ سنو۔ اپنا صبح آپ رات بھر اگر آپ عبادت کرو، تہجد پڑھو، اور صبح آپ فجر کی نماز پڑھو، اور اس فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک آپ ٹھہریں، اس کے بعد سو جائیں آپ دوپہر میں 12 بجے اٹھ جائیں، 12 بجے اٹھیں، فریش ہو کے آپ مسجد آئیں، مسجد آنے کے بعد نماز کے بعد آپ قرآن پڑھیں، عصر کے بعد قرآن پڑھیں، مغرب میں افطاری کریں، افطاری کے بعد پھر قرآن پڑھیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو دن بھر کام نہیں کرتے، فارغ ہوتے رمضان میں۔ مثلا مدرسے کے طلباء ہوتے ہیں جن کا رجب میں سال پورا ہو جاتا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، 2-2.5 مہینے فارغ ہوتے ہیں، ان کے لیے ترتیب بتا رہا ہوں۔ اور عمومی جو عام طور پر لوگ جاتے ہیں کام وغیرہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ رات بھر آرام کریں، اور صبح فجر کی نماز کے بعد کچھ حصہ قرآن کا پڑھیں۔ اگر حافظ ہیں ان کے لیے تو پھر تو مزے ہیں، کام کرتے ہوئے پڑھتے رہیں گے۔ اگر حافظ نہیں ہے تو جب تک کام کے لیے جا رہے ہیں اس سے پہلے، یعنی فجر سے پہلے بھی سحری کر کے بیٹھ جائیں، قرآن پڑھیں، اور سحری کے بعد قرآن پڑھیں۔ جب آپ کے کام کا ٹائم ہو آپ کام کے لیے چلے جائیں، آئیں مغرب تک تو اکثر لوگ آ ہی جاتے ہیں۔ مغرب کے بعد آپ قرآن شروع کریں عشاء تک، عشاء کے بعد پھر تراویح پڑھیں، تراویح پڑھ کے آپ سو جائیں۔ اسی رات میں نے پہلے عرض کی قرآن اترا۔ ہمیں قرآن کی بے حد تلاوت اس مہینے میں کرنی چاہیے، تراویح کا باقاعدہ معمول بنانا چاہیے روز پڑھنے کا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں 4 پڑھتے ہیں، 8 پڑھتے ہیں نکل جاتے ہیں، پھر 12 پڑھتے ہیں نکل جاتے ہیں۔ پوری 20 تراویح پڑھنے، پوری 20 تراویح پڑھنی چاہیے، اور پوری 20 تراویح پڑھیں، 3 وتر پڑھیں، پھر آ جائیں اپنے گھروں کو، اور آ کے پھر آپ یا تو تلاوت کریں یا سو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ موبائل اٹھائیں اور اپنے اسلامی ڈرامے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ اس کے اندر اس رمضان میں کیا نہیں کرنا چاہیے وہ دیکھ لو۔ نمبر 1 پر آنکھوں کا گناہ نہیں کریں، اس سے بے حد بچیں، کیونکہ ابھی کا ماحول بہت خراب ہے۔ اس کی حفاظت پہلے حد پر ہے، پہلے درجے پر لازم ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں۔ نمبر دو پر آپ خاموشی اختیار کریں، زیادہ خاموش رہیں۔ کام کی بات ہو تو کسی سے کریں، ورنہ خاموش رہیں، اللہ کا ذکر کریں۔ نمبر 3 پر عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جیسے 20 رمضان ختم ہوتا ہے تو لوگ شاپنگ مال میں جانا شروع کر دیتے ہیں، شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان سے پہلے کرنی چاہیے تھی۔ رمضان میں خالصاً اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے برات کا مہینہ ہے۔ شاپنگ میں بھی جائیں گے، شاپنگ بھی کریں گے، اور کیا نام ہے، اپنے فضولیات میں ٹائم بھی ضائع کریں گے۔ پھر جب ٹائم ضائع ہو جائے گا آخری دن، اگر رمضان 29 کا ہوگا، 30 کا نہیں ہوگا، پھر روئیں گے، اوہ رمضان چلا گیا۔ آپ نے رمضان میں کیا اگر چلا گیا اچھے طریقے سے گیا تو آپ کی مغفرت ہو گئی، نہیں گیا تو پھر تو آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہماری سے بھی حفاظت فرمائے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ بے حد قرآن مجید کی تلاوت کی جائے رمضان المبارک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔